السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، صدر مملکت نے عدالتی اصلاحات سے متعلق بل پارلیمنٹ کو واپس کر دیا ہے دستخط کیے بغیر ہی۔ اب حکومت نے بھی پلان بی جو حکومت کے پاس آئین میں درج ہے اس پر عمل درآمد کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اور کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ کل شام 4 بجے اجلاس ہوگا۔ یہی بل عدالتی اصلاحات کا جو ججز کے اختیارات کا تعین کرے گا، سوموٹو کے حوالے سے تعین کرے گا، تو اس بل کو دوبارہ کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرایا جائے گا، اور یہ پھر بل دوبارہ صدر کے پاس جائے گا دستخط کے لیے، اور صدر نے اگر 10 دن کے اندر دستخط کیے تو ٹھیک، نہیں تو یہ آٹومیٹک قانون بن جائے گا۔ تو 10 دن ہیں معزز ججز صاحبان کے پاس بھی، جب تک یہ قانون بن نہیں جاتا، اور تب تک وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، لیکن فی الحال سو موٹو کے اختیارات 10 دن وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی متنازع ہو چکے ہیں عدالت کے اندر ہی، معزز جج صاحبان کے اندر ہی۔ صدر مملکت نے یہ پہلی مرتبہ بل نہیں واپس بھیجا، اس سے پہلے بھی صدر نے نیب ترمیمی بل جو تھا وہ بھی واپس کیا تھا پارلیمنٹ کو، اور آپ کو یاد ہوگا انتخابی اصلاحات کا بل بھی صدر نے واپس کیا تھا پارلیمنٹ کو، دستخط نہیں کیے تھے۔ دونوں بل صدر کے دستخط اور منظوری کے بغیر ہی قانون کا حصہ بن گئے، کیونکہ صدر کے پاس ایک پوسٹ آفس کا کردار ادا کرتے ہیں، ڈاک خانہ ہے صدر، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اختیار ہے تو وہ اسی طرح کا ہی ہے کہ 14 دن پہلے دستخط کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اختلافی نوٹ اپنا اعتراض لکھ کر پارلیمنٹ کو واپس بھیجیں گے، اور پارلیمنٹ پھر مشترکہ اجلاس بلا کے منظور کر لے دوبارہ وہی بل، تو پھر صدر کو دوبارہ بھی بھیجے گی، لیکن پھر صدر کے پاس صرف 10 دن ہوں گے۔ اگر دستخط کرے تو بھی ٹھیک، نہیں کرے تو بھی آٹومیٹک وہ قانون بن جاتا ہے۔ یہ آئین میں درج ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ آئین میں یہ آرٹیکل اور یہ شق جو ہے یہ شاید اسی طرح کے صدور کے لیے رکھی گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا صدر آ جائے، عمران خان کا صدر آ جائے، عمران خان کا ورکر آ جائے، اور اس طرح کی نوبت آئے، تو اس دن کے لیے یہ رکھا گیا تھا۔ تو صدر کے پاس باقی اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ صدر مملکت نے جو اعتراض جو بھیجا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پارلیمنٹ کو وہ ریسیو ہو گیا ہے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو، اور حکومت نے اس پر مشاورتیں بھی کی ہیں۔ آج کابینہ کی میٹنگ، مشاورت اور سیاسی قائدین کے درمیان بھی مشاورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے بڑی تنقید کی ہے صدر کے اوپر، اور اس صدر کو افسوس کا اظہار کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو انہوں نے بل دستخط کیے بغیر واپس کر دیا۔ دوسرا، صدر کو پی ٹی آئی کا، عمران خان کا ورکر قرار دیا ہے کہ وہ بطور صدر کام نہیں کر رہے بلکہ پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں، جو صدر مملکت کے منصب کی توہین ہے۔ یہ وزیر اعظم یا شہباز شریف نے کہا ہے۔ تو صدر مملکت نے عارف علوی صاحب نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا ہے۔ عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ جی آرٹیکل 75 کے تحت نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھیجوا کے کہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قرار دیا ہے کہ بادی النظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیارات سے باہر ہے۔ صدر مملکت نے بل نظر ثانی کے لیے واپس بھیجتے ہوئے کہا کہ جی بل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس بل کی درستگی کے بارے میں جانچ پڑتال پورا کرنے کے لیے دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس کرنا مناسب ہے۔ آئین سپریم کورٹ کو اپیلیں ایڈوائزری، ریویو اور ابتدائی اختیار سماعت سے نوازتا ہے۔ مجوزہ بل آرٹیکل 184(3) عدالت کے ابتدائی اختیار سماعت سے متعلق ہے۔ مجوزہ بل کا مقصد ابتدائی اختیار سماعت استعمال کرنے اور اپیل کرنے کا طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ صدر مملکت اپنی تشریح کر رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے
جو فیصلہ جاری کیا ہے اختیار سماعت سے متعلق، کل میں نے ویلاگ کیا تھا، پورا قاضی صاحب کا فیصلہ پڑھ کر، فیصلے کا پورا متن پڑھ کر سنایا تھا میں نے، پورا جو 6 صفحات کا میں نے فیصلہ اردو میں پڑھا ہے قاضی صاحب کا اپنے ویلاگ میں۔ اس میں قاضی صاحب نے 7 قسم کے اختیار سماعت بتائے ہیں، جو یہ صدر مملکت جو بات کر رہی ہیں، قاضی صاحب نے اس کے الٹ بات کی ہے۔ صدر مملکت قاضی صاحب کے الٹ بات کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے سو موٹو کا اختیار سماعت چیف جسٹس کو دیا ہی نہیں ہے قاضی اپنی تشریح میں۔ صدر مملکت صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ ظاہر چیف صاحب، چیف جسٹس اور صدر مملکت اور عمران خان اور یہ سارے ایک ہی پارٹی کے ہیں، تاثر تو یہی ہے نا چیف جسٹس کے لیے بھی، تو یہ ان کے وارے جو ان کو وارہ کھاتی ہے وہ تشریح کر رہے ہیں صدر مملکت صاحب، حالانکہ صدر کا کام ہی نہیں ہے آئین کی تشریح کرنا۔ اچھا، صدر مملکت کہتے ہیں کہ یہ خیال قابل تعریف ہو سکتا ہے، مگر کیا اس مقصد کو آئین کی دفعات میں ترمیم کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تسلیم شدہ قانون تو یہ ہے کہ آئینی دفعات میں ایک عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آئین ایک اعلیٰ قانون ہے، قوانین کا باپ ہے۔ آئین کوئی عام قانون نہیں بلکہ بنیادی اصولوں، اعلیٰ قانون اور دیگر قوانین سے بالاتر قانون کا مجسمہ ہے۔ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کارروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ آئین کی ان دفعات کے تحت سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے، جن کی توثیق خود آئین نے کی۔ سپریم کورٹ رولز 1980 پر سال 1980 سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ جانچ شدہ قواعد میں چھیڑ چھاڑ عدالت کے اندرونی کارروائی، خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے۔ ریاست کے 3 ستونوں کے دائرہ اختیار، طاقت اور کردار کی وضاحت آئین نے ہی کی ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں جی؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، یہ جو الفاظ میں یہ آئین کے بارے میں جو تعریفیں صدر مملکت کر رہے ہیں عارف علوی صاحب، اسی عارف علوی نے آئین کی دھجیاں اڑائی تھی عمران خان کے غیر آئینی ایڈوائز پر۔ قومی اسمبلی غیر آئینی طریقے سے انہوں نے توڑی تھی، جس کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا۔ میں تو نہیں کہہ رہا نا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم صدر کو غیر آئینی ایڈوائز بھیجی تھی اسمبلی توڑنے کی، اور صدر نے بھی غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی تھی۔ قاسم سوری نے بھی غیر آئینی رولنگ دی تھی۔ ایک جج نے نوٹ میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ چاہے تو آئین توڑنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کر سکتی ہے، یعنی صدر کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہ صدر آئین کا بھاشن دے رہے ہیں ادھر پارلیمنٹ کو، وہ بھی پارلیمنٹ کو بھاشن دے رہے ہیں، وزیر اعظم کو نہیں، پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں بھاشن، جو پارلیمنٹ آئین بناتی ہے۔ آئین ساز ادارے کو صدر مملکت، قانون توڑنے والا شخص، قانون کی دھجیاں اڑانے والا شخص بھاشن دے رہا ہے کہ آئین اعلیٰ ہے اور سب سے اوپر ہے، تمام قوانین کا باپ ہے۔ یہ صدر مملکت صاحب جو ہیں بھاشن دے رہے ہیں، مجھے تو حیرت اسی پہ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، ریاست کے 3 ستونوں کے دائرے اختیار، طاقت اور کردار کی وضاحت آئین نے ہی کی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ جی آرٹیکل 67 کے تحت پارلیمان کو آئین کے تابع رہتے ہوئے اپنے طریقہ کار اور کاروبار کو منظم کرنے کے لیے قواعد بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ آرٹیکل 191 کے تحت آئین اور قانون کے تابع رہتے ہوئے سپریم کورٹ اپنی کارروائی اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے قواعد بنا سکتی ہے۔ جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے رولز بناؤ سپریم کورٹ کے 191 کے تحت، جو چیف صاحب ابھی تک تو اس پہ نہیں آ رہے، تو صدر کہہ رہے ہیں کہ یہ بنا سکتی ہے۔ اچھا، پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ آئین کے تابع رہ کے، پارلیمنٹ آئین کے تابع ہے، سب آئین کے تابع ہیں، لیکن پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ آئین کے کسی بھی آرٹیکل میں ترمیم کرے اور آئین کو ری رائٹ کرے، جس طرح بھی کرے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ صدر
جو اپنے بھاشن دے رہے ہیں وہ اپنے کو وارا کھانے والا بھاشن دے رہے ہیں۔ اچھا جی، آرٹیکل 67 اور 191 ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ آرٹیکل 67 اور 191 قواعد بنانے میں دونوں کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں۔ آرٹیکل 67 اور 191 دونوں اداروں کو اختیار میں مداخلت سے منع کرتے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ دینے کے لیے آرٹیکل 191 کو دستور میں شامل کیا گیا۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے باہر رکھا گیا۔ اچھا، ایک جملہ یہ جو کہہ رہے ہیں عارف علوی صاحب کہ آرٹیکل 67 اور 191 دونوں اداروں کو اختیار میں مداخلت سے منع کرتا ہے۔ اچھا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل منع کرتا ہے، لیکن مداخلت کون کر رہا ہے، یہ سوال ہے میرا۔ دونوں اداروں کو ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت سے روکتے ہیں یہ آرٹیکل، تو سپریم کورٹ یہ تو سپریم کورٹ مداخلت کر رہی ہے پارلیمنٹ کے معاملات میں، سیاسی معاملات میں۔ جو سپریم کورٹ کا جو کام ہی نہیں ہے الیکشن شیڈول جاری کرنا، الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ سپریم کورٹ نے جاری کر دیا۔ کیا سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کرے؟ کیا سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ شیڈول جاری کریں؟ کیا سپریم کورٹ کا کام ہے کہ پارلیمنٹ اور سیاست کے معاملات میں مداخلت کریں؟ کیا چیف جسٹس کا یہ کام ہے؟ چیف جسٹس چیف الیکشن کمشنر بنے ہوئے، تو یہ صدر مملکت کو چیف جسٹس کو بھی خط لکھنا چاہیے نا۔ اتنے ہی آئین سے وفادار ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں عارف علوی صاحب، آپ چیف جسٹس کو بھی ایک خط لکھیں اس طرح کا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ دوسرے اداروں کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ نے کون سی مداخلت کی؟ اگر پارلیمنٹ قانون سازی کر رہی ہے سپریم کورٹ کے ججوں کے اختیارات سے متعلق، تو یہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے۔ یہ عارف علوی صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسے بندے کو صدر بنایا ہوا ہے یار لوگوں نے، جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ ججز کے اختیارات میں ترمیم کرے، کتنے اختیارات دیتی ہے کس ادارے کو، کتنے اختیارات کس ادارے کو، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ صدر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ مداخلت ہے۔ مداخلت کیسے ہے؟ آئین ساز تو ادارہ پارلیمنٹ ہے۔ صدر صاحب صدر مملکت کے منصب پر بیٹھے ہیں، یار مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اپنی اپنی تشریح اور تعویلیں۔ اچھا جی، پارلیمنٹ کا قانون سازی، صدر کہتے ہیں پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار بھی آئین سے ہی اخذ شدہ ہے۔ آرٹیکل 70 وفاقی قانون سازی کی فہرست میں شامل کسی بھی معاملے پر بل پیش کرنے اور منظوری سے متعلق ہے۔ آرٹیکل 142 کے تحت پارلیمنٹ وفاقی قانون سازی کی فہرست میں کسی بھی معاملے پر قانون بنا سکتی ہے۔ 4 شیڈول کے تحت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے علاوہ تمام عدالتوں کے دائرے اختیار اور اختیارات کے حوالے سے قانون سازی کا اختیار ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 4 شیڈول کے تحت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے علاوہ تمام اداروں کے دائرے اختیار اور اختیارات کے حوالے سے قانون سازی کا اختیار ہے۔ میرا نہیں خیال کہ میں تو ظاہر آئین کا اتنا سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، لیکن جتنا 20 سال سے ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں سیاست کو، آئین کو، پارلیمنٹ کو، اداروں کو، جمہوریت کو، تو یہ صدر صاحب کی جو بات ہے یہ میں تو کم از کم ایگری نہیں کر رہا۔ پارلیمنٹ کو اختیار ہے۔ اگر پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے تو 19ویں ترمیم میں جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار تھا وہ کس نے، عارف علوی صاحب آپ سے سوال ہے، وہ کس نے کیا تھا؟ وہ ججز نے تو نہیں کیا تھا، سپریم کورٹ نے۔ تو قانون سازی کسی بھی ادارے کی، چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے کوئی اور ادارہ ہو، یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے۔ صدر صاحب اپنی تشریح کر رہے ہیں۔ اچھا جی، قانون سازی کے صدر مملکت نے کہا کہ 4 شیڈول کے تحت سپریم کورٹ کو خاص طور پر پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار سے خارج کیا گیا ہے۔ بل بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ بل کے ان پہلوؤں پر مناسب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت صاحب، آپ کو کیا پتا آئین کا؟ آپ نے تو وہ جو الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تعیناتی کی تھی وہ بھی آئین کے تحت کی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ اس وقت وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے مشاورت کر کے متفقہ
کوئی نام تعینات کرنے تھے، آپ نے عمران خان وزیر اعظم تھے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تھے، آپ عمران خان نے مشاورت کی نہیں، آپ کو فروغ نسیم وزیر قانون تھے، آپ کو نام بھیج دیے گئے بغیر مشاورت کے، اور بغیر مشاورت کے آپ نے آئینی جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے ہی نہیں، آپ نے تعیناتی کر دی تھی۔ وہ تو اس وقت جسٹس سردار رضا تھے چیف الیکشن کمشنر، مجھے یاد ہے، انہوں نے معذرت کر دی، انکار کر دیا، صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا اس وقت تھے، انہوں نے انکار کر دیا ان 2 ممبران سے حلف لینے سے، اور یہ کہہ کر کہ یہ غیر آئینی طور پر ان کی تعیناتی کی ہے صدر نے۔ تو کیا صدر مملکت آئین کو اگر پتا ہے تو یہ کام کیسے کر رہے ہیں؟ قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا، وہ کس قانون اور آئین کے تحت بھیجا تھا؟ خود آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں عارف علوی صاحب، اور بھاشن دے رہے ہیں پارلیمنٹ کو، اور اپنی اپنی تشریح کر رہے ہیں آئین کی کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے 4th شیڈول کے تحت کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کے اختیارات سے متعلق کوئی قانون سازی کرے۔ کیسے نہیں ہے اختیار؟ میرا خیال ہے یہ تو نئی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے خود اپنے ججز یہ کہہ چکے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ اور باقی ججز اپنے فیصلے موجود ہیں، صدر مملکت کی جو نفی کر رہے ہیں، لیکن صدر مملکت نے بہرحال اپنی کھندک نکالی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر کا ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور کل پارلیمنٹ جو ہے اس بل کو دوبارہ منظور کرے گی اور صدر کو بھیجے گی۔ 10 دن کے بعد یہ صدر دستخط نہیں کریں گے، ظاہر ہے 10 دن میں بھی، لیکن 10 دن کے بعد یہ خود آٹومیٹک قانون بن جائے گا، اور پھر یہ نافذ العمل ہوگا۔ پھر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اٹھا کے پھینک دے یا چیلنج ہو، یہ آگے کا معاملہ ہے، لیکن ایک لڑائی، ایک جنگ آئینی، سیاسی، عدالتی، پارلیمانی، جمہوری، ایک جنگ ضرور چل رہی ہے جو عمران خان اور پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف سیاسی جماعتیں ہیں، آئین ہے، پارلیمنٹ ہے، سسٹم ہے، جمہوریت ہے، ادارے ہیں، دوسری طرف عمران خان ہے اور ان کے صدر مملکت ہے، ان کے ورکر اور ان کے حامی ہم خیال اور عمران دار جو معزز کچھ چند جج صاحبان ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ جنگ کس طرف جاتی ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔